الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدظ العلی کے بیانات کا تحریری گلدستہ بنام پیارے نبی کی پیاری آل، انشاءاللہ عز و جل آج اس رسالے سے مختصر بیان کی ترکیب ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور مزید اچھی نیتوں کے ساتھ بیان مکمل سننے کی کوشش کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولا علی کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے علی، مجھ سے دو عادتیں یاد کر لو جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس لائے۔ نمبر 1، سحر کے وقت مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور نمبر 2، مغرب کے وقت بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ نام حضرت پہ لاکھوں بار درود، بے عدد اور بے شمار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، چاہے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے یہاں عام طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، مگر 3 اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں۔ ان کے مبارک نام یہ ہیں: حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ کرے ان سب شہزادیوں کے نام ہمیں زبانی یاد ہو جائیں۔ آئیے ان چاروں شہزادیوں کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی شہزادی، میرے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات شریف ہوئی تو اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری شہزادی، اعلان نبوت سے 7 سال پہلے جب اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال تھی، اس وقت حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک الاحکام بھی ہیں،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی عنایت فرمایا۔ جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات شریف ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح بھی تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کا لقب ملا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یعنی اے دو نور والے پیارے حضرت عثمان غنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نور کی دو چادریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں اپنے نکاح میں لینے کا شرف حاصل کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تیسری شہزادی ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت ام بی بی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں۔ حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جنت البقیع میں مزار شریف بنا۔ چوتھی شہزادی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نام مبارک فاطمہ جبکہ زہرا اور بطول آپ کے القابات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، یعنی جو چیز انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے
اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ پاک ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کو دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہفتہ وار مدنی رسالہ اور کتب و رسائل امیر اہل سنت سے درس و بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔